بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلیے آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز موڑ تک پہنچ چکی ہے۔ بدرو پارٹ 7۔ شگفتہ نے سنجیدگی سے کہا، ابو میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن ابھی میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی، اور پھر اتنی جلدی کیا ہے؟ تیمور بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے چند روز بعد تیمور اپنے دونوں بچوں ساجد اور شگفتہ کے ساتھ اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اپنا مکان انہوں نے کرائے پر دے دیا تھا۔ اندھیری کوٹھی میں آ کر انہوں نے اپنے کمرے بانٹ لیے تھے۔ ساجد بیچارہ نابینا تھا، اس لیے اس کا کمرہ شگفتہ اور تیمور کے کمروں کے درمیان رکھا گیا تھا۔ کوٹھی کی اوپری منزل کو بھی قابل رہائش بنا دیا گیا تھا، مگر وہ حصہ خالی تھا اور ٹاہلی والے بابا کی نصیحت کے مطابق اسے بھی آباد کرنا تھا۔ چنانچہ تیمور نے کرایہ داروں کی تلاش شروع کر دی اور انہوں نے کوٹھی کے باہر اوپری منزل کی بیرونی طرف ایک بڑا سا بورڈ بھی کرائے کے لیے خالی ہے لکھ کر لگا دیا۔ اندھیری کوٹھی کہ جس کمرے میں اس عصبی مخلوق کی شکستہ قبر تھی، وہ کوٹھی کے جنوبی اور قدرے بعید ترین گوشے میں تھا۔ اس کے دروازے کی مرمت کروا کے اسے بند کر دیا گیا تھا اور ٹاہلی والے بابا نے اس کمرے میں جانے سے انہیں سختی سے منع کر رکھا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد تیمور نے ٹاہلی والے بابا سے ملاقات کرنا ضروری سمجھا اور وہ ایک روز ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، ٹاہلی والے بابا نے کہا۔ اب تم لوگوں کو اس شیطانی مخلوق سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر تم لوگوں کو اس کے شیطانی شعبدوں سے محتاط رہنا ہوگا، بالخصوص شگفتہ کو۔ اور ہاں، اوپری منزل پر کون رہتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواباً بولے، ابھی تک وہ حصہ بالکل خالی پڑا ہے۔ ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کرایہ دار مل جائے تو وہ حصہ بھی آباد ہو جائے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہاں کوئی رہنے پر تیار نہ ہوگا، ٹاہلی والے بابا نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تیمور متفکر ہو کر بولے، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ان کی بات پر بابا نے برملا کہا، تمہیں اپنی بیٹی شگفتہ کی شادی کرنا ہوگی اور پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اوپری منزل کو آباد کرے گی۔ لیکن بابا، ان حالات میں کون میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ تیمور نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑ پیدا کر رکھا ہوگا، تمہیں تلاش کرنا ہوگی۔ بابا، حقیقت یہ ہے کہ جب سے میری بیٹی شگفتہ ان پراسرار حالات کا شکار ہوئی ہے، لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا تک چھوڑ رکھا ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں شگفتہ اپنی ماں اور بھائی کی طرح ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اور پھر جب کہ ہم سب اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہوئے ہیں تو محلے کے رہنے والوں، دور پار کے رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی ہم سے ملنا ترک کر دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ان حالات میں کون میری بیٹی سے شادی کرے گا، اور وہ بھی گھر داماد بن کر اس عصبی کوٹھی میں رہائش بھی اختیار کرے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا رحم دل اور نیک لڑکا تمہیں مل جائے گا۔ اب تم جاؤ اور یہ دوسرا عمل کرو، پھر میرے پاس آنا۔ بابا نے اتنے کہہ کر استغراق کے عالم میں اپنی آنکھیں موند لی۔ تیمور کو ہمیشہ کی طرح ٹاہلی والے بابا کی بات سے اس بات کا احساس ہوا اور خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ ناصر کے سوا ایسا لڑکا نہیں اور انہیں کہیں نہیں مل سکتا جو ان حالات میں شگفتہ سے نہ صرف شادی کا خواہش مند تھا بلکہ نیک نیتی کے ساتھ ان کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ناصر جیسے کم پڑھے لکھے لڑکے سے شادی پر شگفتہ بالکل تیار نہ تھی۔ بہرطور تیمور نے اسے آخری بار سمجھانے کا ارادہ کیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ شفقت نے اپنے بھانجے ناصر کو بتا دیا تھا کہ تیمور نے شگفتہ کے سلسلے میں انہیں کیا جواب دیا تھا۔ ناصر نے مایوس ہو کر اپنے ماموں سے کہا، ماموں، شگفتہ شاید مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہوگی۔ ہاں، اس کی تو مجھے بھی توقع ہے، شفقت پرخیال لہجے میں بولے۔ میرے دل کو تو اسی دن دھڑکا لگ گیا تھا جب تیمور صاحب نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی تو خاصی پڑھی لکھی ہے اور اس کی تعلیم ابھی جاری ہے، جبکہ تمہارا بھانجا ناصر مشکل سے مڈل پاس ہے۔ پھر شاید ہمارا دل رکھنے کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کا عندیہ لینے کا کہہ کر ہمیں ٹال دیا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے ناصر کو تسلی دیتے ہوئے دوبارہ بولے، لیکن بیٹا، تم فکر نہ کرو، شگفتہ ان دنوں جن حالات کا شکار ہے، میں سمجھتا ہوں اسے کوئی شادی پر رضامند نہ ہوگا۔ تم خاطر جمع رکھو، میں کچھ روز بعد اپنے دوست شمس الدین کے ساتھ دوبارہ تیمور صاحب کے ہاں جاؤں گا، دیکھیں تو ذرا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
انہی دنوں جب محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ تیمور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اس آسیبی اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہو گئے ہیں تو انہیں سخت تعجب ہوا۔ ان کے حلق سے تیمور کے منطق نہیں اتر رہی تھی کہ آخر تیمور کو یہ کیا سوجی کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کوٹھی آسیب زدہ تھی اچھا بھلا اپنا مکان چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ محلے میں یہی چھیمے گوئیاں ہونے لگی، پھر جتنے منہ اتنی باتوں کے مستاق یہ افواہیں بھی گردش کرنے لگی کہ در حقیقت تیمور خود بھی سفلی عمل کرتے ہوں گے، ورنہ انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے یہ قدم اٹھاتے وغیرہ وغیرہ۔ ناصر نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ تیمور صاحب کو کسی بزرگ نے مشورہ دیا۔ ناصر بے چین ہو گیا۔ شگفتہ اب اس کی دکان پر سودا سلف لینے تو نہیں آتی تھی، مگر وہ اب بھی اسے آتے جاتے دیکھا کرتا تھا۔ وہ یاد سدا آہے بھرتا رہتا تھا۔ ایک روز اس سے رہا نہ گیا۔ ساجد چونکہ اس کا دوست رہ چکا تھا، اس لیے وہ اس سے ملنے کے بہانے اندھیری کوٹھی جا پہنچا۔ در حقیقت وہ ساجد سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی وہ لوگ اپنا مکان چھوڑ کر یہاں آن بسے تھے۔ کال بیل بجانے پر دروازہ شگفتہ نے کھولا۔ اسے دیکھ کر ناصر کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ شگفتہ اسے اپنے گھر کے گیٹ پر دیکھ کر پہلے تو چونک سی گئی، پھر ایک ناگوار سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے تلخی سے بولی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ناصر نے بمشکل اپنی کیفیات پر قابو پایا اور بولا، وہ میں دراصل ساجد سے ملنے آیا تھا۔ شگفتہ نے ناگواری سے کہا، اس کا گھر پر ابو نہیں ہے، لیکن میں تو اپنے دوست ساجد سے ملنا چاہتا ہوں۔ ناصر نے بھی جرأت دکھائی اور اس کے چہرے پر اپنے نظریں جمائے ہوئے بولا۔ شگفتہ کے چہرے پر غصے کی تندہی ابھری، مگر کچھ سوچ کر اس نے اپنے تیش کو گہرے طنز میں سموتے ہوئے ناصر سے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ نابینا ہو چکا ہے؟ کیا تم کسی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ آج یہ پہلا موقع تھا کہ دونوں کے درمیان ذرا طویل گفتگو ہوئی تھی۔ ناصر کو شگفتہ کی بات سن کر دکھ ہوا، مگر وہ رنجیدہ لہجے میں بولا، افسوس ہے کہ آپ اپنے دل میں میرے لیے اس قدر بدگمانی رکھتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ مسٹر ناصر، شگفتہ نے تلخی سے اس کی بات کاٹی، میرے پاس آپ کی تمہید سننے کے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ ابو آ جائیں گے تو پھر آ کر اپنے دوست سے مل لینا۔ اس نے لفظ دوست کو قدرے استضائیہ انداز میں چبا کر کہا اور پھر گیٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ ناصر کے دل پر ایک گھونسا لگا۔ اسے شگفتہ کے اس رویے پر ازحد افسوس ہوا تھا۔ پھر جب وہ اپنا دل محسوس کر وہاں سے لوٹنے لگا تو راستے میں ہی سامنے سے تیمور کی کار آتے دیکھ کر وہ جانے کیوں رک گیا۔ تیمور کی بھی اس پر نگاہ پڑ چکی تھی۔ انہوں نے اس کے قریب لے جا کر کار روک دی تو ناصر نے بڑے احترام سے انہیں سلام کیا۔ وہ بڑی شفقت آمیزی سے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر بولے، کیا ساجد سے ملنے آئے تھے؟ انہوں نے شاید دور سے ہی اسے کوٹھی کے گیٹ سے پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ جی ہاں، مگر ناصر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تیمور جیسے کچھ بھانپتے ہوئے کار سے اتر آئے اور مسکرا کر بولے، تمہیں شاید شگفتہ نے اندر نہیں آنے دیا ہوگا۔ ناصر کو ان کے رویے سے ذرا حوصلہ ہوا تھا، لہٰذا اس نے استباط میں اپنا سر ہلا دیا تو تیمور بڑے شفیق مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کاندھے کو ہولے سے دبا کر بولے، بے وقوف ہے وہ، آؤ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھے۔ ناصر ان کے مہربان رویے پہ حیران و پریشان سا ان کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کار آگے بڑھی، پھر کوٹھی کے بیرونی گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تیمور نے ہارن بجایا، گیٹ شگفتہ نے ہی کھولا۔ تیمور کار اندر لے کر آ گیا۔ شگفتہ نے اپنے باپ کے ساتھ ناصر کو دیکھا تو غصے سے سرخ ہو گئی، مگر کچھ نہیں بولی۔ تیمور اگنیشن سوئچ آف کر کے نیچے اتر آئے، ساتھ ناصر بھی اتر آیا۔ شگفتہ نے ناصر پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے باپ سے کہا، ابو، آپ ہر ایرے غیرے کو اٹھا لاتے ہیں، کیوں لائے ہیں اسے یہاں؟ نہیں بیٹی، بری بات، گھر آئے مہمان کے بارے میں ایسا نہیں کہتے۔ تیمور نے ملائمت کے ساتھ اسے سرزنش کی۔ مہمان، وہ تصحیح آمیز لہجے میں یہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ناصر نے اپنا سر جھکا کر تیمور سے کہا، انکل میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگا۔ تیمور نے اسے روک دیا، ٹھہرو، اس کی بات کا برا مت مانو بیٹا، تمہیں معلوم ہے ان دنوں کس مصیبت کا شکار ہے، بلکہ اس کی وجہ سے تو ہم بھی پریشان ہیں۔ تم آؤ اندر۔ ناصر کو تیمور کا لہجہ ملتجیانہ سا محسوس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ ڈرائنگ روم خاصا آرام دہ اور پرتزئین تھا۔ بیٹھو بیٹا، میں ابھی ساجد کو بھیجتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ایک کمرے کی طرف بڑھے۔ ناصر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچانک تیمور جاتے جاتے رکے، پھر پلٹ کر بولے، بیٹا تمہیں یہاں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ناصر مسکرا کر بولا، نہیں انکل، بلا ڈرنے کی کیا بات ہے۔ تیمور چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ساجد نمودار ہوا، مگر اس طرح کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹٹولنے کے سے انداز میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ناصر کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر ساجد کی طرف بڑھا۔ ناصر تم؟
اچھا ہوا آ گئے یار، میں گھر پڑا پڑا بہت بور ہو جاتا ہوں، آ جایا کرو نا، وہ ناصر سے ہاتھ ملا کر بولا۔ اسی اثناء میں تیمور بھی آ گئے تھے، وہ بھی ناصر سے بولے ہاں بیٹا آ جایا کرو، اس کا دل بہل جایا کرے گا۔ ناصر ساجد کو لیے صوفے کی طرف بڑھا اور دونوں دوست بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تیمور ذرا دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتے ہوئے بولے تم دونوں بیٹھ کر آرام سے باتیں کرو، میں چائے بھجواتا ہوں۔ پھر جب وہ چلے گئے تو ساجد نے سرگوشی میں اس سے پوچھا کیا ابو چلے گئے ہیں؟ ہاں، ناصر نے ہولے سے کہا۔ یار ناصر، مجھے اس پراسرار عامل رنگا ماتی سے بڑا ڈر لگتا ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں، کچھ روز پہلے ہی اس نے مجھے راستے میں پکڑا تھا اور چھرا دکھا کر دھمکی دینے لگا تھا کہ اس عمل کو پورا کرو ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ ساجد نے دھیمی آواز میں ناصر کو بتایا۔ بے فکر ہو، وہ اب تمہیں کبھی بھی جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دے گا، وہ آہستگی سے بولا۔ ساجد اس کی بات پر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، ناصر نے بتا دیا۔ اس کی بات سن کر ساجد برا طرح چونک گیا کہ کیا وہ مر گیا؟ ہاں مگر کیسے؟ اس کے پوچھنے پر ناصر نے اسے مختصراً بتا دیا۔ چلو اچھا ہوا ہماری جان چھوٹ گئی، ورنہ ابو نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، ساجد نے کہا۔ مگر ناصر کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ تم چپ کیوں ہو گئے ناصر؟ اس کی خاموشی پر ساجد نے پوچھا۔ یار میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کریں، کیونکہ مجھے تو اس سے پوری امید تھی کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن تم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا۔ نہیں یار، وہ کمبخت کسی اور ہی چکر میں تھا، ساجد بولا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمارے ذریعے اس بدرو کو قابو کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے اپنے منفی اور سفلی مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ لیکن ساجد اب کیا ہوگا؟ تمہاری بہن کے سر سے یہ مصیبت کس طرح ٹلے گی؟ مجھے تمہارے حالات پر بہت افسوس ہوتا ہے، ناصر نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ہاں یار، واقعی ہم اس بدرو کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اس لیے اس نے تو ہمارا جینا محال کر رکھا ہے۔ پہلے فائزہ باجی کو شگفتہ کے ہاتھوں زخمی کروایا، پھر امی جان کو مروایا اور اس کے بعد مجھے بھی اندھا کر ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے ساجد کی آواز بھر آئی۔ ناصر دوستانہ انداز میں اس کے کاندھے کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے ہوئے اسے تسلیاں دینے لگا۔ اسی اثناء میں تیمور بھی کپڑے وغیرہ بدل کر وہاں آ گئے۔ ان کے عقب میں شگفتہ بھی نمودار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، جس نے خاموشی کے ساتھ درمیان میں رکھی میز پر رکھ دی۔ پھر تیمور کے کہنے پر چائے بنا کر ایک کپ ناصر کی طرف بڑھایا۔ ناصر نے ہولے سے شکریہ کہہ کر چائے کا کپ پکڑ لیا۔ ساجد نے اپنے باپ سے کہا، ابو آپ نے سنا وہ بدبخت عامل رنگا ماتی مر گیا؟ اچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ قدرے چونک کر بولے تو اس نے ناصر سے سنی ہوئی ساری بات انہیں بتا دی۔ انکل، آخر آپ لوگوں نے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ سوچا بھی ہے یا نہیں؟ ناصر نے تیمور سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ہم ایک نیک بزرگ ٹاہلی والے بابا سے ملے تو ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ آسیبی مخلوق بہت خطرناک ہے، اسے ایک مرحلہ وار حکمت عملی کے تحت ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ٹاہلی والے بابا نے مجھے اس اندھیری کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، دیکھیں اب آگے کیا کہتے ہیں۔ لیکن جب سے ہم یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا ہے۔ تم پہلے شخص ہو جو ہم سے ملنے آئے ہو۔ انکل آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کی مصیبت ضرور دور ہو جائے گی، اور میں بھی یہاں اپنے دوست ساجد سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا، ناصر نے تیمور سے کہا، اور غیر ارادی طور پر اس کی نظر جب ان سے قریب بیٹھی شگفتہ پر پڑی تو وہ اسے بڑی طنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ناصر سے پہلی بار مخاطب ہو کر بولی، نہیں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر اپنی دکان سنبھالو۔ ناصر خفیف سا ہو گیا، پھر جیسے اس کی بات کا برا منائے بغیر کھڑے ہو کر تیمور سے بولا، اچھا انکل، اب میں چلتا ہوں۔ بیٹے، بری بات ہے، تمہیں ناصر سے ایسا سلوک زیب نہیں دیتا۔ ناصر کے جانے کے بعد تیمور نے شگفتہ کو ٹوکتے ہوئے کہا، ابو میں ناصر جیسے چھچورے لڑکوں سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے نہیں ملتا تو بے شک نہ ملے، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ شگفتہ سے نہ رہا گیا اور بالآخر اس نے اپنے دل کا غبار نکال دیا۔ تیمور نے قدر سنجیدہ لہجے میں شگفتہ سے پوچھا، ناصر نے تم سے بھلا کس قسم کی چھچور پن کیا ہے؟ میں ہی نہیں، اسے سارا محلہ جانتا ہے، وہ ایک شریف اور محنتی لڑکا ہے۔ مگر ابو، ہمیں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بولی۔ تیمور کے دل و دماغ میں ہنوز ٹاہلی والے بابا کی نصیحت گونج رہی تھی، لہٰذا وہ اس سے بولے، بیٹی ہم لوگ اس وقت جن نازک حالات سے دوچار ہیں، ہمیں بعض کھڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹاہلی والے بابا کی نصیحت کے بارے میں اسے صاف صاف بتا دیا کہ اس پراسرار آسیبی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں مرحلہ وار ان کے کہنے پر حرف بحرف عمل کرنا ہوگا،
اور کوئی ایسا گھر داماد ڈھونڈنا پڑے گا جو اسے شادی کے بعد کوٹھی کی اوپری منزل کو آباد کرے۔ تو ٹھیک ہے ابو، کیا پھر ایک ناصر ہی رہ گیا گھر داماد بنانے کے لیے؟ شگفتہ نے باپ کی ساری بات سننے کے بعد کسی قدر تلخی سے کہا۔ تو پھر اور کون کرے گا ان حالات میں تم سے شادی؟ تیمور کو بھی بیٹی کی فضول ضد پر غصہ آ گیا، مگر پھر بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے خود پر قابو پایا اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، سوری بیٹا، میں پریشانی میں تمہیں ڈانٹ دیا۔ کوئی بات نہیں ابو، شگفتہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ دیکھو بیٹی، ہمیں حالات کے مطابق چلنا ہوگا، اور پھر ناصر میں کیا برائی ہے، فقط یہ کہ وہ تم سے کم پڑھا لکھا ہے، مگر یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں۔ پھر تم اپنے حالات بھی دیکھو، ناصر کے دل میں ہماری مدد کرنے کا ایک جذبہ ہے، وہ نیک اور شریف لڑکا ہے اور محنتی بھی، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ اچھی زندگی گزرے گی۔ پلیز بیٹی ہاں کر دو، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ شگفتہ سے اپنی باپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، وہ ساری بات سمجھ رہی تھی اور اس وقت کو بھی کوس رہی تھی جب اس منحوس آصیب نے اس کے گھر ڈیرا ڈال دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ حالات اس قدر مخدوش ہوتے چلے گئے کہ وہ خود مجرم بن کر رہ گئی۔ اب نوبت یہ آ گئی کہ اسے ناصر سے شادی پر آمادہ ہونا پڑ رہا تھا۔ شگفتہ نے اسے اپنا نصیب جان کر بالآخر اقرار میں اپنا سر جھکا دیا۔ شگفتہ کے اقرار کرنے کی دیر تھی کہ تیمور نے ناصر کے ماموں شفقت کے دوست شمس الدین سے ملاقات کر کے انہیں اشارہ دے دیا۔ پھر کیا تھی، چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات تھی۔ ناصر اور شگفتہ کی شادی کر دی گئی، لیکن بات پکی ہونے سے پہلے تیمور نے ناصر کو ہی نہیں بلکہ اس کے ماموں شفقت کو بھی ساری باتوں سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی مجبوری کے بارے میں بتا دیا تھا کہ شادی کے بعد ناصر اور شگفتہ اسی کوٹھی میں ہی رہیں گے۔ اس آصیب سے چھٹکارا پانے کے بعد دونوں کی مرضی ہوگی کہ وہ کہیں بھی رہیں۔ شفقت اور ناصر کو کوئی اعتراض نہ ہوا، یوں یہ دوسرا مرحلہ بھی خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ ناصر اپنی محبت کو پا کر خوشی سے نہال ہو گیا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی شگفتہ سے ہو گئی تھی۔ اس شادی میں بہت تھوڑے لوگوں نے شرکت کی، دونوں کا کمرہ کوٹھی کی اوپری منزل میں سجا دیا گیا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا اور شگفتہ دلہن بنی اجلے عروسی میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا جو اس کے شہابی رخساروں پر یوں بہے جا رہے تھے جیسے اس کے ارمانوں کا خون کر دیا گیا ہو۔ وہ اپنے نصیب پر رو رہی تھی۔ ناصر ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا، مگر شگفتہ وہ واحد نوبیاہتا دلہن تھی جس کے دل میں اپنے مجاز خدا کے انتظار کی ذرا بھی بے چینی نہ تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا، وہ اس کی دلہن بن چکی تھی، ناصر اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی بیوی، اور اسے اب بہر صورت یہ رشتہ نبھانا تھا۔ وہ سر جھکائے آبدیدہ چہرے کے ساتھ گٹری بنی بیٹھی تھی کہ ماں دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا دولہا یعنی ناصر اندر داخل ہوا ہے۔ نوبیاہتا دلہن کے فطری احساس تلے مارے شرم کے اس کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ پھر قدموں کی چاپ ابھری، کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد بیڈ پر اسے کسی کے دھنس کر بیٹھنے کا احساس ہوا۔ پھر ایک ہاتھ نے دھیرے دھیرے اس کا زرتار گھونگھٹ ہٹایا اور اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اوپر کیا۔ ایسے موقع پر کسی بھی نوبیاہتا دلہن کا دل مسرت اور شادمانی سے لبریز ہوتا ہے، لیکن شگفتہ کا دل نفرت کے شعلوں سے سلگ اٹھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ناصر نے ان کی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا اس نے مسکرانا تو درکنار ایک عام نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے سوچا کہ ناصر کو وہ بھی خوش نہیں رہنے دے گی اور اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کو نئی نویلی دلہن کی شرم سے نہ تعبیر کرے، لہٰذا اس نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ ان آنکھوں میں ناصر کے لیے نفرت کے شعلوں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر دوسرے ہی لمحے جیسے شگفتہ کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ اس کے سامنے ناصر کا چہرہ نہیں بلکہ وہ تو ایک مکروہ چہرہ تھا، وہ گھناؤنا اور آصیبی مخلوق کا بھیانک چہرہ۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ناصر کو پرے دھکیل دیا۔ ناصر کے روپ میں وہ بھیانک آصیبی چہرہ اس کی طرف اپنے بغیر پپوٹوں والی آنکھوں سے گھورے مسکرا رہا تھا۔ شگفتہ اپنا اصل دشمن اسے ہی سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ بار بار ایک ہی طرح پراسرار حالات سے گزرنے کے بعد انسان فطری طور پر عادی ہو جاتا ہے، اور شگفتہ کا دل پہلے ہی نفرت کے احساس تلے بھرا ہوا تھا۔ یہی سبب تھا کہ اب اس کے اندر خوف سے زیادہ اس نفرت انگیزی نے لے لی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ بھیانک چہرہ ناصر کے روپ میں اس کی طرف اپنے کٹے ہوئے ہونٹوں سے لمبے لمبے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے دبوچنے کے لیے لپکا، شگفتہ نے کمال ہمت اور پھرتی سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرے دودھ سے نصف بھرے شیشے کا بھاری جگ اٹھایا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی طرف بڑھتے ہوئے اس بھیانک چہرے کے سر پر مار دیا۔
کمرے میں ایک تیز اور خطرناک چیخ ابھری، مگر یہ چیخ غیر انسانی مخلوق کی نہیں بلکہ اس کے دولہا ناصر کی تھی۔ وہ بیچارہ اپنا لہو لہان سر تھامے فرش پر بے سدھ ہو کر لڑک گیا۔ شگفتہ بھی اس صورتحال پر بری طرح متحوش ہو گئی اور پھر ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگی۔ تیمور دوڑے دوڑے کمرے میں پہنچے تو ناصر کو لہو لہان فرش پر گرے پایا۔ وہ گھبرا گئے۔ پھر آنن فانن انہوں نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور بھاگم بھاگ سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ گھبراہٹ اور پریشانی کے باعث اور کچھ ناصر کے بے سدھ وزن نے سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کے قدم لڑکھڑا دیے۔ نتیجتاً ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور پھر وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور سیڑھیوں سے فٹ بال کی طرح گرتے لڑکتے کلا بازے کھاتے ہوئے ناصر سمیت نیچے آ رہے۔ پھر نچلی منزل کے فرش پر گرتے ہی ان کا سر کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا اور ان کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب ایک طرف ناصر لہولہان اور بے ہوش پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف تیمور شدید زخمی بے سدھ پڑے تھے۔ ادھر نیچے حیران و پریشان کھڑے ساجد نے بھی سیڑھیوں سے کسی کو گرتے ہوئے محسوس کر لیا تھا۔ وہ بیچارہ پریشان اور ہراساں ہو گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے فضا کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھا تو سب سے پہلے ناصر کے زمین بوس جسم سے ٹکرا کر گرا تو سیدھا اپنے باپ پر آن پڑا۔ وہ اندھا ہونے کے وجہ سے یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ فرش پر پڑے یہ دو بے سدھ وجود کس کے تھے، تاہم اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنی بہن کو آوازیں دینا شروع کر دی، شگفتہ شگفتہ۔ اوپری منزل کے کمرے میں آنسو بہاتی ہوئی النصیب شگفتہ نے اپنے نابینا بھائی کی ہراساں چیخیں سنی تو وہ ٹھٹکی، پھر حواس باختگی کے عالم میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں تک آئی۔ جب اس نے ایک طرف سے اپنے شوہر اور دوسری طرف اپنے باپ تیمور کو بے سدھ اور زخمی پڑے پایا تو الگ کے بل زور زور سے چلاتی ہوئی دو تین سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری۔ شگفتہ بہن کا کیا ہوا ابو کو؟ ساجد نے اپنی بہن کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سنی تو گھبرا کر بولا، مگر شگفتہ اپنے ابو کو سنبھالنے کی کوشش میں بدستور روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے ابو کی کن پٹی سے مسلسل خون بہے جا رہا تھا اور وہ دوہری پریشانی کے مارے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ شگفتہ آخر ہوا کیا ہے ابو کو؟ تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ ساجد نے روحان سے لہجے میں چلا کر کہا۔ شگفتہ نے لرزیدہ لہجے میں اسے بتایا، ساجد ابو سیڑھیوں سے گر کر بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ میرے خدا اب کیا کریں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ کر رو دی۔ اب تو ساجد کے بھی ہوش اڑ گئے۔ شگفتہ نے اسے مختصراً بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے ابو بے ہوش ناصر کو اسپتال پہنچانے کے لیے اسے کاندھوں پر اٹھائے سیڑھیاں اترتے ہوئے گرے۔ ساجد شدید بے چینی بے بسی محسوس کرنے لگا۔ اسے آج اپنی مجبوری کا بری طرح احساس ہو رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائی ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ابو کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے، شگفتہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ساجد بولا، بہن ایسا کرتے ہیں کہ باہر نکل کر چیخ و پکار کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ لوگ ہماری مدد کو آ جائیں گے۔ پھر دونوں بہن بھائی یہ ارادہ کر کے کوٹھی سے باہر اندھیری سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ چند لوگ اکٹھے ہوئے مگر جب شگفتہ نے انہیں پریشانی کی اصل وجہ بتا دی تو وہ بھی کترا کر کھسک لیے۔ اب تو یہ دونوں اور بھی پریشان ہو گئے۔ بھائی اب کیا ہوگا، کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا، ابو بہت زخمی ہے، شگفتہ نے رندے ہوئے لہجے میں ساجد سے کہا۔ وہ بیچارہ نابینا کیا کرتا، وہ خود دوسروں کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا اور وہ بولا، شگفتہ بہن ہمیں فوراً ناصر بھائی کے ماموں شفقت کے گھر کا رخ کرنا چاہیے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے، ان کا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ شگفتہ کو بھائی کی بات معقول لگی، لیکن بھائی تم ادھر ہی رہو، میں دوڑ کر جاتی ہوں، شگفتہ نے کہا اور پھر بھائی کے جواب دینے سے پہلے وہ شفقت کے گھر کی طرف دوڑ پڑی جو اب اس کا سسرال تھا۔ نصف سے زائد رات کا وقت، تاریکی اور وحشت کا عالم، اس پر متضاد یہ مصیبت، ان عوامل نے شگفتہ کو تاریک اور ویران سڑک پر دوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالآخر وہ گرتی پڑتی شفقت کے مکان پر پہنچی اور اس کا دروازہ دھڑ دھڑ بجانا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد شفقت آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو بونچ کر رہ گیا۔ سامنے اس کی نو بیاتہ بہو عروسی جوڑے میں بڑے برے حال میں بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ شگفتہ نے جلدی ساری بات بتا دی، تب اس نے اپنی قریبی دوست شمس الدین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر دونوں دوست شگفتہ کے ساتھ دوڑے اندھیری کوٹھی پہنچے۔ شفقت
نے اپنے اکلوتے بھانجے ناصر کو اس حال میں دیکھا تو اس کے اوسان ختم ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں نے کسی نہ کسی طرح ناصر اور تیمور کو ایک قریبی پرائیویٹ ہسپتال پہنچایا۔ شگفتہ اور ساجد بھی ان کے ساتھ تھے۔ ناصر اور تیمور کو فوراً ایمرجنسی آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ شگفتہ اور ساجد کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھے اپنے باپ کی زندگی بچ جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف شفقت اپنے بھانجے ناصر کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اس کا دوست شمس الدین بار بار اس کا کاندھا تھپتھپا کر اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ یار شمس، میرا ایک ہی بھانجا ہے، تو دعا کر یار، سوہنا رب اسے حیاتی دے۔ شفقت گلوگیر لہجے میں اپنے دوست شمس الدین سے بولا۔ حوصلہ کر یار، اللہ ضرور ناصر بیٹے کو زندگی دے گا۔ شمس الدین نے اسے عذرائے تشفی کہا۔ پھر ایک ناگوار سی نظر اس نے سامنے ذرا فاصلے پر بیٹھے ان دونوں بہن بھائیوں شگفتہ اور ساجد پر ڈالی اور اپنے دوست سے بولا، اوئے شفقت، میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اس منحوس لڑکی سے اپنے بھانجے کا بیاہ نہ کر، اس پر آسیب ہے، پر تو نہیں مانا۔ ہاں یار، میں نے تیری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شفقت اپنے آنسوں کو پوچھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولا، پر یار ناصر مانتا ہی نہیں تھا، اس پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ میری مان، اب بھی وقت ہے، اپنے بھانجے سے اس منحوس لڑکی کو طلاق دلوا دے، ورنہ جس طرح اس نے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کا نہیں رکھا، ایک دن یہ تجھے اور تیرے بھانجے کو بھی چاٹ جائے گی۔ شمس الدین کے بے رحم اور شفاق تبصرے پر شفقت بری طرح کانپ گیا۔ خاصی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر برآمد ہوا اور اس نے یہ اندھوناک خبر دی کہ تیمور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، جبکہ ناصر کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ شگفتہ اور ساجد کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ پھر جب ایک اسٹریچر پر تیمور کی لاش باہر کوریڈور میں لائی گئی تو دونوں بہن بھائی باپ کی لاش سے چمٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ناصر کی پیشانی میں پورے 12 ٹانکے لگے تھے۔ اسے وارڈ میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے قریب ماموں اور اس کے دوست شمس الدین کو بیٹھے پایا۔ بھانجے کو ہوش میں آتا دیکھ کر شفقت اس پر جھک گیا اور عذرائے محبت اس سے دعائے انداز میں بولا، اللہ کا شکر ہے بیٹا، تجھے ہوش آ گیا ہے۔ ناصر نے جب اپنی نئی نویلی دلہن شگفتہ